إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ایک انسان کے لیے دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں ساری کی ساری سمٹ کر قرآن مجید میں آ گئی. آپ قرآن مجید پڑھتے جائیے، غور کرتے جائیے. قرآن مجید کے اندر ہر مسئلے کا حل پیش کیا گیا. اگر کسی مسئلے میں کچھ کوتاہی رہ گئی، کچھ تفصیل رہ گئی، حدیث آ کر اس کی کمی پوری کر دیتی. اس طریقے سے قرآن و حدیث دونوں مل کر یہ شریعت اسلامیہ، یہ مضبوط شریعت ہے جس کو رہتی دنیا تک رہنا ہے اور ساری دنیا کے لیے فائدہ پہنچا. تو اس لیے دنیا میں آج جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں ان تمام کا خلا کما کرنا ہے، دنیا کو ان برائیوں سے پاک کرنا ہے، تو ساری انسانیت کو قرآن مجید کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا. قرآن مجید ساری انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے. قرآن مجید سارے انسان کے لیے ہدی للناس. قرآن مجید ایک ایسے پروردگار کی طرف سے ہے، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا خالق ہے. اور قرآن مجید کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی ذات پر نازل کیا جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر. آئیے آج کے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی اصل جڑ کہاں سے ہے اور اس کا خلا کما قرآن نے کیسے کیا ہے، اس پر ذرا سا غور کریں گے. ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 3 آیتیں تلاوت کی. دیکھیے، اس پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جبہ اور معبودان باطلہ اور نصیب بتانے کے لیے جو قرآن اندیزی کیا جاتا ہے اس کی تیریں، یہ ساری کی ساری رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ایک گندگی ہے، ان سے بچو لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور شراب کی وجہ سے، اس جبے کی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنیاں پیدا کرے اور تمہارے درمیان بغض اور کینہ پیدا کرے، حسد پیدا کرے، اس طریقے سے پورے معاشرے کو گندا کرے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں روک دے، اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ ان برائیوں سے تم باز نہیں آؤ گے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، بلکہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 90، آیت نمبر 91، آیت نمبر 92۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر یہ شراب ہے۔ جب ہم شراب کہتے ہیں تو دنیا کے اندر جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں ساری کی ساری شراب کے اندر داخل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام میں لکھا ہے الخمر ما خامر العقل، شراب اس چیز کو کہا جائے گا جو عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، اور اسی سے خمار ہے، خمار دوپٹے کو کہا جاتا ہے جو عورتیں پردے کے لیے اوڑھا کرتی، اور عقل کے اوپر پردہ ڈالنے والی آج جتنی چیزیں اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں وہ تمام کے تمام شراب کے اندر آ جائیں، کیونکہ ان کے اور شراب کے درمیان میں جو مشترک چیز ہے وہ نشہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ما اسکر کثیرہ قلیل الحرام، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم شراب تو پیتے ہی نشے میں نہیں آتے، ہم اتنا ہی شراب پیتے ہیں، اتنا ہی یعنی نشہ چیز لیتے ہیں، اس سے ہمیں نشانہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نشہ کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے واضح طور پر کہہ دیا، بلکہ حدیث کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ جو چیز زیادہ پینے کے بعد انسان کو نشے میں لاتی ہے وہ اگر چیز کم بھی پیے وہ بھی حرام۔ تو آپ چاہے گنجا کہیے، چاہے مکسی کہیے، چاہے اور کہیے، چاہے اور کہیے، دنیا والوں نے جتنے بھی نام رکھ لیے، بلکہ آج تک تو اس کا نام جو رکھا جاتا ہے روحانی شراب۔ روحانی شراب کیا مطلب؟ ان روح کو مسرت دینے والی، روح کو خوش کر دینے والی شراب، یہ بھی نام مشروب، یہ بھی نام رکھے۔ آج محفلوں میں، آج دنیا داروں کی کوئی محفل اس بری عادت سے خالی نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے آج سے 14 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرما کر کہہ دیا کہ شراب تمہارے لیے نقصان دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام الخبائث، یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے نشے میں آتا ہے، جب نشے میں آتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، جب نشے میں آتا ہے تو بدکاریاں کرتا ہے، فحش گوئی بکتا ہے، زناکاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے،
ماں اور بیٹی کے اندر تمیز نہیں ہوتا، اور بیوی اور یعنی بہن کے درمیان میں تمیز نہیں کرتا، اس کے بعد جو جتنی برائیاں کرتا ہے وہ تمام برائیاں اس کو لے ڈوبتی ہیں اور معاشرے کے اندر اتنا بدنام ہوتا ہے، اور ان برائیوں کی سزا، ان برائیوں کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتے رہتا ہے پوری زندگی کے اندر۔ اور جو شراب کا عادی ہو جائے، شراب کو چھوڑ نہ سکا، تو اس شخص کی دنیا میں کوئی چیز بھلی نہیں لگتی، بلکہ شراب ہی میں رہتا ہے، اور اسی کے اندر ساری گندگیوں کو اور ساری بیماریوں کو اپنے جسم کے اندر مول لیتا ہے۔ آج نوجوان طبقہ، نوجوان آج بچے بھی شراب کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کالونی کی بات تو دور کی بات ہے، آج ہائی اسکولوں کے اندر بچوں کو شراب پیتے ہوئے بچے پکڑے گئے، اور دشمنان اسلام بھی چاہے حکومت کی طرف سے آئے، چاہے کسی دھندا کرنے کے لیے آئے، وہ لوگ بھی دنیا کو شراب کے عادی بناتے ہیں۔ آج شراب کے ذریعے حکومتیں چل رہی ہیں، شراب بانٹ کر آج نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں آج کہیں دور ہم سنتے تھے، اور وہ چیزیں آج ہمارے دہلیز تک آ چکی ہیں، ہمارے محلوں میں پھیل چکی ہیں۔ تو ایسے میں ان تمام چیزوں پر جو دین اسلام نے، یہ شریعت اسلامیہ نے جو خط لگائی ہے، اس کو واضح کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو میں صرف شراب کی بات کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ میسر ہے، جوا آج گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ آج جوا مختلف انداز سے آ چکا ہے۔ آپ کے گیمز جو آپ جو کھیلتے ہیں، فون کے اندر جو گیمز آپ کے آتے ہیں، یہ سب جوے کے سارے رسیاں ہیں، جوے تک پہنچانے کے سارے ذرائع ہیں، اور بڑے مزے سے ہم کھیلتے رہتے ہیں، اور اسے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اور ان گیموں کے اندر پھنس کر انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، کیا عورتیں، کیا مرد، سب کے سب اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ جوے تک پہنچانے والے راستے ہیں، اس انسان کو بچنا چاہیے۔ پھر کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے والانصار، اور معاشرے کے اندر کچھ ایسے اڈے ہیں جہاں جا کر انسان اپنا عقیدہ بیچتا ہے، اپنا ایمان بیچتا ہے، اور وہ اڈے انصاب کہتے ہیں۔ نسب کی جمع ہے، نسب کے معنی ہی کسی بھی چیز کو کسی جگہ کھڑے کر کے اس کی پوجا کرنا۔ آج پتہ نہیں کی چیز پوجا ہو رہی ہے، درگاہوں کی پوجا ہو رہی ہے، مزاروں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، جھنڈے کی پوجا ہو رہی ہے، کنڈے کی پوجا ہو رہی ہے۔ آج سارے پوجے کے سارے اڈے معاشرے کے اندر پھیل چکے ہیں۔ الازلام، اور کہا گیا کہ وہ تیر جو کسی کے نصیب کو دیکھنے کے لیے اس زمانے میں استعمال کرتے تھے، ان تیروں کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ مفسر نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت کے اندر ان لوگوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک اونٹ کاٹا گیا، ایک 10 آدمیوں نے مل کر اونٹ کو ذبح کیا۔ اب اس کے اندر دیکھیں کیسے مزہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم 10 تیر رکھیں گے۔ 10 تیر رکھے جاتے تھے، ایک ہی گلاس کے اندر، ایک ہی برتن کے اندر 10 تیر رکھے جاتے تھے، اور 10
تفسیروں کے اندر کسی کے بارے میں کسی تیر کے اوپر لکھا جاتا کہ 4 حصے، کسی تیر کے بارے میں لکھا جاتا کہ 2 حصے، کسی تیر کے اندر کچھ نہیں لکھا جاتا، کسی تیر کے اندر 3 حصے لکھے جاتے۔ اور جو ہر ایک جب اپنا تیر اٹھاتا تو دیکھتا کہ کسی کو تو 4 حصے مل گئے، وہ تو مزہ کرنے لے کر چلا گیا گوشت، اور جس کی تیر کے اوپر کچھ نہیں ہوتا بیچارہ روتے تڑپتے رہ جاتا، اور اسی کے اندر کو مزہ آ جاتا۔ اور یہ قرآن اندازی جس کو اسلام نے حرام قرار دیا، اور ایک وہ بھی قرآن اندازی ہوتی ہے جو ہر ایک کو اپنا اپنا نصیب دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے تو اپنے جو بیویاں ہوا کرتی تھی، 9 بیویاں ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں، تو تمام کے نام لکھے جاتے اور پھر اس میں سے ایک چیٹی نکالی جاتی اور جسے بیوی کا نام آئے اس کو لے کر سفر کرتے تھے۔ اور اس طرح کی یعنی اگر آپ کے پاس ایک ہی نمبر پر اور چند بچوں کو برابر پوائنٹس آ جائے، برابر مارکس آ جائے، ان کے درمیان میں کسی کو منتخب کر کے انعام دینا ہے، قرآن اندازی کرو۔ یہ قرآن اندازی جائز ہے، لیکن وہ قرآن اندازی جس کے اندر اپنا نصیب دیکھا جاتا ہے، وہ قرآن اندازی جس کے اندر کسی کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ علماء کرام نے لکھا کہ اس کے اندر وہ تمام لاٹری کی ٹکٹیں یہ تمام کے تمام حرام ہیں۔ تم لاٹری اٹھا کے کچھ قیمتی لاٹری بھی ہوتی ہے، کچھ سستی بھی ہوتی ہے، کچھ کم قیمت کی بھی ہوتی ہے، کچھ زیادہ قیمت کی بھی ہوتی ہے، وہ چٹیاں نکال کر کسی چیز کے اوپر قابل ہوتے ہیں، کسی کے اوپر مالک ہوتے ہیں تو آپ کے لیے حرام ہے۔ اور آج دنیا میں مختلف انداز سے ہمارے چاروں طرف مارکیٹنگ جو ہو رہی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی، قرآن مجید میں اسی زمانے میں حرام قرار دیا، اور حرام قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی حکمتوں سے کام لیا ہے۔ جس وقت یہ شراب عربوں کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب کوہنا جو جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنی زیادہ ان کے پاس قیمت بھی ہوتی تھی، اتنی زیادہ انسان کو نشے بھی کرا سکتی تھی، ایسی شرابوں کی قیمت بھی زیادہ ہوتی تھی۔ تو ایسی شرابوں کو وہ لوگ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے اور بڑے اہتمام سے ان شرابوں کا آپس میں تقسیم کرتے تھے، اور ان کے یہاں محفلیں جمتی تھی اور اسے کہا جائے کہ شراب حرام ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم شراب پینا نہیں چھوڑیں، اور شراب کے اندر ایک خاصیت ہے کہ آدمی اس کا دل دادا ہو جائے اور ہمیشہ اس کو استعمال کرنے لگ جائے تو پھر اس کے بعد اچانک چھوڑتا ہے تو اس کے لگے کام نہیں کرتا، اور اچانک وہ زمین کے پر گر پڑتا ہے اور موت بھی واقع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے آرام سے بتدریج اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر حرام قرار دیا۔ جی اللہ تبارک نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں کہا گیا کہ یہ لوگ شراب کے بارے میں، جمعے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا کہا؟ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں لوگ سمجھتے ہی بلکہ لوگوں کے لیے بظاہر کچھ منافع اس کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ بہت بڑا ہے، ان کے نقصان سے بھی، ان کے فائدے سے بھی ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ یہ کہہ رہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات بٹھا دیا کہ شراب یہ جنبہ انسان کے نقصان دہ ہی، انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئی تو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی اور واضح بیان بھیجنا چاہیے، کوئی واضح بیان دیتے ہوئے وحی نازل کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نازل ہوتی ہے جس کے اندر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
ارے تم اس کے دلدادہ بن چکے ہو، اس کے عادی بن چکے ہو، کم سے کم نماز کے وقت چھوڑ دو۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، تم ایسی حالت میں نماز کے لیے آؤ تم سمجھ سکو، پہچان سکو، جان سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے چند اوقات میں شراب کو حرام قرار دیا، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہی بہتر ہوتا اس کے بارے میں واضح طور پر کوئی بیان آ جائے تو اس وقت یہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی جس کے اندر اللہ تبارک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ایک تو شراب اور دوسرے جوا، تیسرے بت پرستی ہے یا بت ہے، اور چوتھے یہ تیر ہیں جس کے اندر قرآن اندازی ڈالا جاتا ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے یہ گندگی ہے اور اس سے تم بچو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، فرمایا کہ اسے شراب کے ذریعے، اس جوے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے درمیان میں بغض و حسد پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ وَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے بچتے نہیں ہو؟ کیا تم اس سے بچو گے نہیں؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، جس وقت آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مدینے کی گلیوں میں بھیجا، جب اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے، جب اعلان لوگوں نے سنا تو اس وقت لوگوں کی محفلیں چل رہی تھی، شراب کو بڑی حفاظت سے لوگ رکھے ہوئے تھے، ساری کی ساری شراب مدینے کی گلیوں میں انہوں نے ڈھیل دیا اور مدینے والوں نے دیکھا کہ مدینے کے اندر ایسے شراب یعنی نالے بہنے لگے جو ہے کہ ابھی ابھی بارش ہوئی۔ اس طریقے سے صرف ایک حکم تھا جو پروردگار عالم کی طرف سے آیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کروایا تھا، اور اعلان سنتے ہی جیسے بھی کان میں آواز پڑی وہ شخص جو ابھی گلے کے اندر اس کے شراب پہنچی ہے انگلیاں ڈال ڈال کر اس شراب کو باہر نکال دیا، اور جو پیارا بالکل تیار ہے ابھی لبے جام ہونے والا ہے اور پیالے کو اپنے ہونٹوں سے لگانے والا ہے، اچانک آواز سنتے ہی شراب کو پھینک دیا گیا۔ تاریخ میں جب یہ واقعہ سنتے ہی تو دنیا دنگ رہ جاتی کہ آج جو شراب کے نقصانات ساری دنیا نے پہچان لیا، ساری دنیا نے جان لیا، اور حکومتیں بڑے اونچے پیمانے پر اس کے لیے انتظامات کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے شراب سے معاشرے کو بچایا جائے، شراب سے بچوں کو بچایا جائے، شراب سے نوجوانوں کو بچایا جائے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی دور اس کے اندر لائی جا رہی ہے لیکن بچنے کا نام نہیں لیتے۔ اور یہی فرق ہے جن کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جو شریعت کا پاس لحاظ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مانتے ہیں، اور ان کے درمیان اور جو بددین ہیں جو اللہ کی شریعت کیا ہے معلوم نہیں ہے، ان کے درمیان میں فرق نہیں ہے۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، ان تمام چیزوں کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اس کی حرمت کو صرف اپنے حد تک نہیں رکھنا بلکہ ساری دنیا والوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام کتنا پاک مذہب ہے۔ اسلام انسان کے نشو و نما چاہتا ہے، انسانیت کو روحانیت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اور نوجوانوں کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس لیے بھی آج اس معاشرے کے اندر ضروری ہو گیا ہے کہ آج یہ برائیاں چاہے شراب ہو، چاہے جوا ہو، چاہے انصاب ہو، چاہے اسلام ہو، یہ تمام کے تمام اتنی پھیل چکی ہیں کہ آج گھر گھر پہنچ چکی ہیں، بلکہ اسکولوں کے اندر دیکھا گیا ہے، اسکولوں کے اندر دیکھا گیا ہے
کوئی بڑے کالج کے بچے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ہائی اسکول کے بچوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ شراب کی بوتلوں کو اپنے مدرسے میں اپنے اسکولوں میں لا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مدارس جہاں پر قرآن حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر اخلاق سکھائے جاتے ہیں، جہاں پر حلال و حرام کی تمیز بتائی جاتی ہے، یہ تمام کے تمام مدارس، یہ اللہ کا شکر ہے کہ بچے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ اسکول جہاں پر صرف دنیا کی تعلیم ہے، دنیا کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے علاوہ کوئی چیز جانتے نہیں، ایسے اسکولوں میں دیکھا گیا کہ شراب کی بوتلیں وہاں پر مل رہی ہیں اور یہ گنجا اور پتہ نہیں یہ کالی دوا کے نام سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے ناموں سے یہ نشاور چیزیں جس کے پینے سے نشہ آتا ہے، کسی کو سننے سے نشہ آتا ہے، کسی کو کھانے سے نشہ آتا ہے، اس طریقے ساری چیزیں آج پھیلتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا خمر میسر، جیسا کہ جوے کے بارے میں کہا گیا کہ جوا صرف اسی کو کہا لوگ سمجھتے تھے کہ جو پتوں سے کھیلا جاتا ہے، بلکہ جو کوئی شرط رکھ کے اگر مرغوں کو لڑایا جاتا ہے تو وہ بھی جوے میں آتا ہے، کوئی شرط رکھ کے دو بچوں کو بھگایا جاتا ہے وہ بھی شرط وہ بھی جوے کے اندر آتا ہے۔ البتہ گیم کھیلنے والے اگر کسی کو تشجیل کوئی انعام مل جائے، اس کو اس کی ہمت افزائی کرے، کوئی انعام متعین کر دے کہ تم میں سے جو کامیاب ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا، وہ تو اسلام کے اندر بھی جائز۔ لیکن جو بچے آج گلیوں میں جو کھیلا جاتا ہے، جو گلی ڈنڈا کھیلا جاتا ہے، یہ گولیاں کھیلی جاتی ہیں اور باقاعدہ اس بچے کی طرف سے اس بچی کی طرف سے کچھ پیسے وہاں پر مخرج کیے جاتے ہیں اور جو جیتے گا پیسہ اٹھا لے گا اور دوسرا جو خسارہ پائے گا وہ روتے ہوئے گھر جائے گا۔ یہی تو جوا ہے، یہی تو جوا ہے۔ چاہے اس طرح کا جو بھی کھیل کھیلے، چاہے بڑے پیمانے پر کھیلے چاہے چھوٹے پیمانے پر کھیلے، اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ یہ بچوں کو جان کے رکھنا چاہیے۔ ایک مسلم بچہ، ایک مسلم نوجوان یہ کہہ دے کہ جو تم جس گیم کی طرف مجھے لے جا رہے ہو اور جس کھیل کے تم لے جا رہے ہو، یہ گیم اور یہ کھیل جس کی وجہ سے اسلام کا نقصان ہے، آپس میں بغض، کینہ، حسد، عداوت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یعنی فون کے اندر جتنے گیم آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اپنے اس کو جانچا نہیں دیکھا نہیں، اکثر چپے ہی کی طرف لے جاتے ہیں اور اس طریقے سے آج نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اقدام لیٹری آج بڑے بڑے سپر مارکیٹوں میں آ چکا ہے، سپر مارکیٹوں میں بھی لیٹری ہے اور بڑے بڑے دھندوں میں لیٹری ہے، چھوٹے دھندوں میں لیٹری ہے اور لیٹری گھر گھر پہنچ چکا ہے اور سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ کوئی چیز مل جا رہی ہے، 1-2 روپے دینے میں کیا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حرام قرار دیا۔ ان تمام چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ بچ کر رہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے زور کے ساتھ بڑے زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ کہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے بچتے ہو کہ نہیں، بتا دو۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا قد انتہینا اے پروردگار عالم، ہم تو اس سے باز آ گئے، اس کے کبھی بھی اس کے نام میں نہیں جائیں گے اور ایسی چیزیں ہم استعمال نہیں کریں گے، ایسے کام نہیں کریں گے۔ آج بھی ہمیں یہی کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو بچائے، بچوں کو بچائے، بڑوں کو بچائے، چھوٹوں کو بچائے، عورتوں کو بچائے، سارے معاشرے کو بچائے، بلکہ صرف مسلمانوں ہی کو نہ بچائے برائیوں سے، بلکہ غیر مسلموں کو بچائے اور ساری دنیا پاک ہو اور نیک ہو اور اللہ کے بندے بن جائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اسی وقت اس معاشرے کے لیے نجات ہے اور اسی وقت ایک کامیاب معاشرہ، ایک صحت مند معاشرہ اور ایک ترقی یافتہ معاشرہ، ترقی پر آگے چل جانے والا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وعلى الصحابه اجمعين. اللهم اكن الستر والسلامه والعافيه علينا وعلى الرجال والغداة والمسافرين في برك وبحرك من امر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الاحياء والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واتم واجل واكبر.